سے زیادہ کوئی چیز متاثر ہوئی ہے میرے بھائیوں تو وہ تقویٰ ہے۔ آج فیس بک پر آپ ماشاءاللہ دینداری کی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ فیس بک پر آپ کوئی گندی باتیں نہیں شیئر کرتے ہیں، مگر آپ جب فیس بک چلانے لگتے ہیں، فیس بک پر وہ جو ویڈیوز آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ریلز جن کو کہا جاتا ہے، اب ریل آئی، اب آپ دیکھنے لگے، اس میں گانا بجانا بھی آنے لگا، اس میں سیریل بھی آنے لگا، اس میں بیہودہ باتیں بھی آنے لگی، عالم بھی دیکھ رہا ہے، جاہل بھی دیکھ رہا ہے، 20 سال کا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ کے تقویٰ کی کمی ہے اور اللہ کے ڈر کی کمی ہے۔ آج اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے، یہ دو چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں اور تقویٰ پیدا کر لیں۔ اخلاق کا معاملہ بھی ہمارا بہت کمزور ہے، ہمیں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، بہت دنیا کے اعتبار سے پرہیزگار ہیں، مگر جب بولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پتھر مار رہے ہیں۔ نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کا کردار اچھا ہے، نہ ماں کے ساتھ سلوک اچھا ہے، نہ باپ کے ساتھ سلوک اچھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بس 5 ٹائم کے نمازی ہم بہت بڑے متقی ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا ویوہار کیسا ہے، ماں کے لیے آپ کیسے ہیں، باپ کے لیے آپ کیسے ہیں، اولاد کے لیے کیسے ہیں، بھائیوں کے لیے کیسے ہیں، پڑوسیوں کے لیے کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے ترازو کے اوپر، میزان کے اوپر سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے۔ اخلاق سے قیمتی اور اخلاق سے وزندار کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ 2 چیزیں جو سب سے زیادہ جنت میں لے کے جانے والی وہ کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور دوسری چیز بہترین اخلاق۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک زبان کی وجہ سے بہت زیادہ جہنم میں جائیں گے، زبان سے جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، بہتان لگائیں گے، زبان کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے، والفرج، اور شرمگاہ کی وجہ سے بھی زیادہ جائیں گے، زنا کریں گے، بدکاری کریں گے، لواطت کریں گے، شرمگاہ سے متعلق جتنے گناہ ہیں وہ گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ تو جنت میں لے کر کے جانے والی یہ دوسری چیز ہے، اللہ کا ڈر اور بہترین اخلاق۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی تیسری چیز، میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بڑا آسان سا کام بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لیجئے، کسی یتیم بچے کو پال لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا اور یتیم کی ذمہ داری قبول کرنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ رہے گا۔ اتنا ساتھ رہے گا، اتنا ساتھ رہے گا، آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا۔ یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی۔ سماج میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے، ہو سکے تو اس کی پرورش اپنے ذمہ لے لو، نہیں کر سکتے اس کی پڑھائی کا خرچ اپنے ذمہ لے لو۔ کتنے بچے ہیں بیچارے یتیم ہیں، پڑھنے میں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، مدرسے کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، اور قوم کے پاس بہت پیسہ ہے، اپنے فالتو کاموں کے لیے، اپنے حرام کاموں کے لیے بہت پیسہ ہے۔ میرے بھائیوں، کسی اچھے مدرسے میں جاؤ، پتہ لگاؤ کوئی ٹیلنٹڈ لڑکا ہو، کسی غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہو، اگر یتیم ہو تو بہت سونے پہ سہاگا ہے۔ یتیم بچہ ہے، مدرسے والوں سے کہو مولانا اس بچے کی جو بھی فیس ہے سال بھر کی میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، یہ کام کر لو۔ چلو پوری پرورش نہیں کر سکتے، پڑھائی اس کی اپنے ذمے لے لو۔ وہ لڑکا کل عالم بنے گا، کل حافظ بنے گا، دین کا داعی بنے گا، دین کا مبلغ بنے گا، تقریریں کرے گا، خطبے دے گا، کتابیں لکھے گا، جو بھی علم پھیلائے گا اس کا ثواب آپ کو میرے بھائیوں ملتا رہے گا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش اپنے ذمہ لے لو۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، جنت میں لے کر کے جانے والی چوتھی چیز، یہ بھی بہت آسان کام ہے، بس 2 کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ہانی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے ما یوجب الجنہ، جو جنت کو واجب کر دے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کام کروں تو جنت میرے لیے واجب ہو جائے، میں ہر حال میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، اے میرے صحابی تو دو کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ پہلا کام تو یہ کر لے حسن الکلام، جب تو کلام کرے، جب تو بات چیت کرے، جب تو گفتگو کرے، جب کسی سے کوئی بات کہے تو تیری بات کا انداز اچھا ہو، تیری بات میٹھی ہو، تیرا انداز میٹھا ہو، تیری آواز میں، تیری بات چیت میں مٹھاس ہو، تو کڑے لہجے میں بات نہ کرے، تیری آواز اچھی ہو، تیری بات چیت اچھی ہو۔ آواز کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی آواز بدل دے، جو نیچرل آواز ہے وہ آواز میں بات کرے، لیکن بات اس کی صحیح ہو، میٹھی بات ہو، اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرے، بدتمیزی سے بات نہ کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وبذل الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب لوگوں کو کھانا کھلاؤ میں غریب بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، مہمان بھی آ گئے۔ آج تو حالات یہ ہو گئے میرے بھائی، گھر میں مہمان آتا ہے، شوہر بیچارہ گھر میں آ کے بیوی سے صرف اتنا کہتا دو لوگ آئے ہیں، تھوڑا کھانا زیادہ بنا دو، بیوی کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا تم لے کے کیوں چلے آئے؟ بیوی کو 4 روٹی زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ چاول زیادہ بنانے پڑ گئے، کچھ دال زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ گوشت میں اس کو مسالہ زیادہ ڈالنا پڑ گیا، بیوی تیش میں آ گئی، تم نے بغیر مجھ سے پوچھے مہمان کو کیوں بلایا؟ اور ایک نبی کا دور ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی بڑا بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجئے۔ آپ نے اپنے گھر میں پوچھوایا، آپ کی تمام بیویوں نے کہا ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے ہم مہمان کو کہاں سے کھلائیں؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کون میرے مہمان کو آج رات کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ ابھی بیوی سے پوچھا بھی نہیں ہے، ابھی پتہ بھی نہیں لگایا گھر میں آٹا بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، چاول بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، گوشت کی بوٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، کچھ نہیں پوچھا، اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ مہمان کا ہاتھ پکڑا، گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا اے میری بیوی مہمان کو لے کے آیا ہوں، جلدی سے کھانا نکال دے۔ بیوی نے کہا اندر آئیے، بیوی کنارے لے کے گئی، بولی ہے میرے سرتاج آج تو اتنا کھانا ہے کہ اگر بچے کھائیں گے تو ہم نہیں کھا سکتے، ہم کھائیں گے تو بچے نہیں کھا سکتے، وہ کھانا تو ہمارے برابر کا بھی کھانا نہیں ہے، آپ تو مہمان کو لے کے چلے آئے، اب بتائیے کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو، اور میں مہمان کو گھر میں لے کے آتا ہوں، کھانا پلیٹ میں لے آؤ، اور میرے سامنے بھی خالی پلیٹ رہے گا، اور جیسے ہی کھانے کا ٹائم آئے گا چراغ کی بتی بجھا دینا، مہمان کو ایسا